بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں دو میاں بیوی پیش ہوئے، جن کے ساتھ ایک کالا اور بدصورت بچہ تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوبصورت اور سرخ و سفید تھے، لیکن ان کا بچہ بہت ہی کالا اور بدصورت تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دونوں میاں بیوی سے ان کی خدمت میں پیش ہونے کی وجہ پوچھی تو شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی خوبصورت اور سرخ و سفید ہیں اور ہمارا بچہ کالا اور بدصورت ہے۔ مجھے شک ہے کہ میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا بدصورت بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ بچے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے مجھے شک ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا فیصلہ چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب شوہر کی بات سنی تو انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس شخص کی بیوی، جو کہ بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال کیا ہے اور کبھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کو سر بلند رکھا ہے اور کبھی بھی اپنے شوہر کے علاوہ آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتی ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی اور نہ ہی کسی اور مرد کے پاس جانے کا کبھی سوچا ہے۔ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دونوں میاں بیوی کی بات سنی اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کا معاملہ جان چکا ہوں؟ شوہر سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہو؟ اور بیوی سے بھی اس بارے میں سوال کیا۔ دونوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت علی نے شوہر سے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدکار نہیں ہے اور نہ ہی یہ بچہ کسی اور کا ہے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا، اور کیونکہ حالت حیض میں مباشرت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس وجہ سے ہی اس طرح کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس بات کو یہ مت سمجھو کہ تمہاری بیوی بدکار ہے یا یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، لیکن تمہارے غلط عمل کی وجہ سے یہ اس طرح کا ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی کا سر جھک گیا اور انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا کہ یہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔